پاکستان میں آج 15 نومبر 2025 کے بیانات میں وہی مماثلت ہے جو قائد اعظم کے دور میں پالیسی سازوں کے بیانات میں تھی۔ دی اکانومسٹ برٹش میڈیا ہے۔ بشرا تسکین جس میں کام کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ذمہ داروں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے اور بشرا تسکین نے بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی سے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق پنکی پیرنی اپنے روحانی عملیات کے ذریعے عمران خان کو اپنے شہر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کیا ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی تمام سیاست کہیں نہ کہیں پیری اور مریدی سے جڑی ہوئی ہے؟ پاکستان کے حالیہ ماضی کے وزیر اعظم عمران خان بھی پنکی پیرنی سے تعویذ لینے جاتے تھے، مگر تعویذ لینے کے چکر میں وہ اس کے چکر میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر آج اکانومسٹ نے رپورٹ شائع کی کہ پاکستان میں پنکی پیرنی کی وجہ سے بہت سارے سیاسی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں یہ رپورٹ درست ہے یا نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن نعروں کو 75 سال پہلے پالیسی ساز استعمال کرتے رہے اور اپنی سمت کا تعین نہ کر سکے، آج بھی پالیسی ساز انہی نعروں پر اور انہی خرافات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان نعروں کا فائدہ عوام کو ہو نہ ہو، لیکن مافیا اور پالیسی میکرز کو دونوں فائدے ہو جاتے ہیں، روحانی بھی اور مالی بھی۔ ہم تاریخ میں واپس چلتے ہیں۔ ارے بابا، عورت کو ووٹ دینا حرام ہے۔ عورت کسی بھی ریاست کی ذمہ دار یا ہیڈ نہیں ہو سکتی، یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ لہٰذا فاطمہ جناح کو ووٹ دینا حرام ہے۔ جو شخص ووٹ دے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ابے ظالمو، تم نے اس مذہب سے میرا ہی گھر جلا ڈالا۔ پیر آف مانکی شریف پیر امین الحسنات قائد اعظم کے بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو پروان چڑھایا تو مسلم لیگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلم ریاست بنائی جائے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت ہوگی، کھلم کھلا اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ قائد اعظم کا نعرہ بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے۔ بعد میں وہ اپنے بیانات میں ان باتوں کو شامل کرتے گئے کہ تمام مذاہب کو پاکستان میں آزادی ہوگی۔ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام لوگ، تمام فرقے، تمام مذاہب کے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہیں گے، لیکن دوسری جانب قائد اعظم کیا کرتے رہے؟ قائد اعظم نے پیر امین الحسنات سے، پیر آف مانکی شریف سے تعلقات بڑھائے اور ان سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ میرے دوست کیسے ہو؟ امید ہے تم ٹھیک ہوگے۔ پیر آف مانکی شریف جن کے لاکھوں فالوورز اور لاکھوں معتقد تھے، انہوں نے قائد اعظم کو یقین دلایا کہ وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کو اس بات پر سپورٹ کریں گے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں اپنے مذہب کے مطابق شریعت کا نظام بنا کر دے گی۔ قائد اعظم ایک طرف ماڈرن مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر ان کو مسلمان مانا جائے تو وہ ایک ماڈرن مسلمان تھے جو کہ ویسٹ کی تہذیب سے دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ ان کا لباس، ان کے 2 شیفرڈ کتے، بلکہ 2 سے بھی زیادہ، جو کہ ان کے آس پاس منڈلاتے تھے، ان کی بہن کا لباس اور تمام یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنے دیش میں، اپنے ماحول اور اپنے زمانے کے مطابق ایک جدید اور ترقی یافتہ انسان تھے، جو کہ برٹشر سے بات کرنا بھی جانتے تھے، غیر ملکیوں سے بات کرنا بھی جانتے تھے، اور وکیل تھے، پالیٹکس کو بھی جانتے۔ زمانے کے حساب سے انگریز ان کے دوست بھی تھے۔ اسلامک اسکالرز نے اور پیروں نے ان کی اس شخصیت کے باوجود ان کے اس قول پر یقین کیا
کہ وہ پاکستان کو نظام اسلامی سے سرشار کریں گے۔ مسلمانوں، اسلام کا نظام قائم ہوگا، مسلم لیگ نظام اسلام لائے گی۔ لیکن قائد اعظم کو پاکستان بنانے کے فوراً بعد ہی یہ معلوم ہو گیا اس نظام کے اندر بہت زیادہ کنفیوژنس پائی جائیں گی، اس لیے انہوں نے مختلف بیانات دینے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا اب ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، اب اس ملک میں تمام کے تمام مذاہب اور فرقوں کے لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ فاسٹ فارورڈ ٹو نومبر 2025۔ معاملہ توہم پرستی کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ بانی کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھی۔ اکانومسٹ لندن کا ایک بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی معروف جریدہ ہے، انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ کیا ہم پاکستان کو کسی ایک سمت میں لے جائیں گے یا نہیں؟ مثلاً دبئی کی سمت، عرب امارات کی سمت، ترقی یافتہ اسلامی ممالک کی سمت، ملیشیا کی سمت میں جہاں تقریباً 5 سے زیادہ مذاہب اکٹھے رہتے ہیں، جہاں پہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں پرسکون طریقے سے قائم ہیں، جہاں پر کسی بھی شخص کو اپنی من مانی کی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر ایک سمت طے ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 25 کروڑ عوام ایک سمت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے اور اپنی پہچان میں ان کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کے پالیسی ساز اور پالیسی میکرز اور صاحب اقتدار لوگ، جن میں پیر اور پولیٹیشنز دونوں شامل ہیں، ان کا اقتدار اور ان کی طاقت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور پاکستان کے مختلف ٹاؤنز کے اندر دینی مدرسوں کو قائم کر دیا ہے۔